اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات نبوت میں آج ہم لوگ کریں گے غزوہ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ یہود کے ہم نے 3 قبائل پڑھے تھے مدینہ کے اندر، ان میں سے ایک قبیلہ ہے، اور یہ واقعہ ہے ذی القعدہ 5 ہجری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے جب واپس آنے کے بعد ابھی انہوں نے ہتھیار اور کپڑے اتار کر غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ وہ یہ کہہ کر فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ جو شخص سمع و طاعت پہ قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ کو جنگ کا پھریرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور ان کی ہرزہ سرائی کی۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک ڈیلے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے، انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا، اور کہتے ہیں کہ محاصرہ جو تقریباً 25 ڈیز تک رہا تھا۔ اور جب دیکھا یہود نے کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں، تو چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ وہ ان سے مشورہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیجا اور انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑیں مار مار کے رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پہ رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا، مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے، چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے۔ ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، چنانچہ 25 ڈیز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرواز ہوئے، ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے، کیونکہ وہ اوس کے سردار تھے۔ تو اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ ہی میں تھے، انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کی جانب اٹھو۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد
اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے، اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پہ راضی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پہ مبنی تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کہ گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں۔ پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا، پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پہ ورگلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت ہوئی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران میں یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، تو ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ بعض لوگوں کو ہبا کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی کا پاٹ پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ واحد عورت ہے جو قتل ہوئی تھی، ورنہ کوئی عورت اس پورے واقعے میں قتل نہیں ہوئی تھی۔ ہتھیار اور ان کے جو مال تھے وہ جمع کیے گئے، 1500 کے قریب تلواریں اور 300 زرہیں جو تھیں وہ ملیں، اور 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں یعنی کہ کھجوروں کے جو درخت تھے اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ جو پیدل تھا اسے 1 حصہ اور جو شہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے، 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم کھل کر ہنسلی کے پاس سے بہہ پڑا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ وفات پا گئے۔ ان کا جنازہ سبحان اللہ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پہ رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ کہتے ہیں 70,000 فرشتے تھے جنہوں نے ساتھ جنازہ اٹھایا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ یہ کون تھے؟ یہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا نا،
وہ تھے تو 6 راتیں گزر چکی تھی ان کی اسی حالت میں ہی، تو نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھیں، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے مکان میں ان کی قبولیت توبہ کی بشارت نازل ہوئی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے انہیں یہ بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہ کھولے گا، تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑیں، اور ان میں کچھ اہم جو چیزیں تھیں وہ ان میں جیسے ایک ابو رافع سلام بن نبی الحقیق کا قتل، یہ تھا ذی الحجہ 5 ہجری میں، اور یہ کیا تھا کہ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا، اور ان بڑے مجرمین میں سے تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف خزرج بھی حاصل کر لیں۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے عقائد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف حیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پہ کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے کہ جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کے کہا کہ او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آجا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لہٰذا انہوں نے آواز دی ابو رافع، تو اس نے کہا کون ہے؟ عبداللہ رضی اللہ نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑاتے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کے آئے گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ کہا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینے کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پہ دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چلیے انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد آگے کے واقعات ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے واقعات جو بنو قریظہ کے بعد ہوئے ہیں، آج ہم نے اس کا پہلا واقعہ پڑھا ہے، اس کے بعد پھر آگے کے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔